رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سے پہلے دوسرے پارے کا خلاصہ رہا، ابھی تیسرے پارے میں مختلف احکام کے ساتھ ساتھ، حالانکہ سب سے زیادہ احکام ان دوسرے اور تیسرے پارے میں ہی ملتے ہیں، سب سے زیادہ احکام، اور واقعات بھی کافی حد تک دونوں میں الگ الگ موجود ہیں۔ تیسرے پارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے جتنے پیغمبر ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر الگ الگ خصوصیات سب کو عطا فرمائی۔ اب ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت اس انداز میں کہ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی کلیم اللہ بنایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ وہ ہیں جن کو درجوں بلند کر دیا۔ درجوں جن کو بلند کیا گیا وہ ہمارے نبی ہیں، حضور سے زیادہ بلندی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا فرمائیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ابن مریم یہ ضرور رہتا ہے ساتھ میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں کے گندے عقیدے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے، کہ کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف نجار ہے معاذ اللہ، اور کسی نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو سب کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی اور فرمایا مریم کے بیٹا عیسیٰ۔ اور روح قدس سے اللہ نے مدد کی، جب تک عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر رہے، یعنی 33 سال کی عمر تک آپ زمین پر رہے، تب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مسلسل رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آسمان میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلافات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اختلافات نہ ہوتے، لوگوں میں اتحاد ہوتا، لیکن آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ لوگوں نے الگ الگ گروپ بنایا، ایک ملکانیہ بنایا، ایک یعقوبیہ بنایا، ایک نستوریہ بنایا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 بڑے مذہب ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آیت الکرسی کی بڑی خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی کا بات کیا ہے کہ خود شیطان بول کر کے گیا بندش ہوتی ہے اس سے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب اللہ ولی ہے تو سب سے بڑی شان یہ ایمان والوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ اجالے میں رکھتا ہے، ہمیشہ اجالے میں، ایمان کے اجالے میں رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے ولی اور مددگار شیطان ہیں جو ان کو اجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اب ضرورت پڑی تھی کہ اس دعوے کی دلیل ہو جائے، تو دلیل کے طور پر حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہارا رب کون ہے؟ یہ کب کہا؟ تو اس سلسلے میں الگ الگ روایتیں ملتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں یہ اس وقت اس نے کہا تھا جب اس نے الاؤ جلایا، اور الاؤ جلا کر کے آگ میں جلا کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لیکن آگ نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو گلزار بن گئی۔ تب وہ ٹینشن میں آ گیا، اور ٹینشن میں آنے کے بعد پوچھا ابراہیم تمہارا رب ہے کون؟ تب اس نے کہا تھا، وہ ٹینشن میں آ گیا تھا، تو اس نے کہا تمہارا رب کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ تو نے آگ میں مجھے ڈالا تھا تاکہ تو مجھے مار ڈالے، ختم کر ڈالے، لیکن میرا مالک میرا رب ایسا ہے کہ آگ میں تو نے ڈالا، اس نے آگ میں بھی مجھے جو ہے محفوظ کر ڈالا، اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ لیکن اب وہ بیوقوف اعظم اس نے دلیل کچھ اور پہ سمجھ لی، تو جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو قتل جو ہے آزاد کر دیا، جو آزادی والا تھا اس کو قتل کیا، کہا میں بھی تو مارتا ہوں، میں بھی تو جلاتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے سن لے جو مشرق یعنی پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تو مغرب سے نکال کے بتا۔
مغرب سے نکال کے بتا، تو وہ حیران رہ گیا۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ دعویٰ جب کیا گیا، اس کے بعد خالی 2 مرتبہ ہی ایسے ہو سکتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلا۔ ابھی تو ایک مرتبہ نکل چکا ہے، ایک نکلنا باقی ہے۔ جب نکلے گا اب تو وہ قیامت آئے گی۔ پہلی مرتبہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں پلٹایا، اور جب حضور نے پلٹایا تو لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب وہ ہے جو پورا مطلب پشچم سے سورج کو نکالتا ہے، تو کہیں مصطفیٰ رب تو نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے انکساری کے طور پر جا بجا کہا اگر میرا رب چاہے تو میرے بارے میں یہ کرے، میرا رب چاہے تو یہ کرے، میرے رب کی رحمت ہو تو میں جنت میں جاؤں۔ تو یہ انکساری اسی لیے آقا نے فرمائی کہ خدا مت سمجھ لینا دلیل ابراہیم کے بنیاد پر، میں تو خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو جہاں پہ حضور انکساری فرماتے ہیں، جہاں پہ حضور تواضع فرماتے ہیں، سمجھ لینا اسی دلیل کے بیس پر لوگ خدا نہ سمجھے، اس لیے آقا علیہ السلام انکساری فرماتے ہیں۔ جی اس کے بعد پھر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ معاملہ کیا ہوا بتا، غور کرے، باپ کی عمر 100 سال ہو، بیٹے کی عمر 120 سال ہو، پوتے کی، اور بیٹے کی 140، ہضم ہوگی یہ بات؟ لیکن ہوا ایسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر کم، 40 سال عمر یا 100 سال عمر، ان کے بیٹے کی عمر 140 اور پوتے کی عمر تقریباً 120۔ کیا ہوا تھا؟ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ بیت المقدس سے گزرے، بہت شاندار پھل وغیرہ لگے تھے درختوں میں، لیکن بلڈنگیں گری پڑی تھیں، کیونکہ بخت نصر بادشاہ نے سب کو پایا، قتل کر دیا، گھروں کو گھرا دیا، بلڈوز کر دیا، ایک دم ختم کر دیا، ایک دم ختم۔ تو اب معاملہ یہ آیا، حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تو حیرانی سے دیکھا، اور دیکھتے ہی کہا کَأَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے سب ہوگا۔ اور گئے، جانے کے بعد ایک گھر کے پاس ایک کھچر پہ سوار تھے، اس کو باندھ دیا، اور شیرہ تھا، جوس، اس کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جا کے لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو 1 2 نہیں 100 سال تک آپ نیند کی گود میں چلے گئے، 100 سال۔ اور 100 سال بعد جب سوئے تھے تو سورج نکلنے کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، پوچھا کب لبثت، عزیر کتنا ٹھہرے؟ تو نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، یا تو 1 دن ہے یا 1 دن سے کم ہے، تھوڑا ٹھہرا ہو خالی۔ سویا تھا، سورج نکل رہا تھا، اٹھا ہوں سورج ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم یہاں پر دیکھو 100 سال ٹھہر چکے ہو، لیکن جس کھانے کو، جس شیرے کو تم نے ہاتھ لگا دیا ہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ہاتھ تمہارا لگ گیا ہے، اس کو ہم نے سڑنے بھی نہیں دیا ہے، یعنی وہ شیرہ، وہ جوس خراب نہیں ہوا، وہ کھانا خراب نہیں، ویسے ہی ہوا، لیکن خچر مر چکا تھا، ایسا مر چکا تھا کہ اس کی ہڈیاں سفید سفید چمک رہی تھی، یعنی کھال بھی ختم، گوشت بھی ختم، سب ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کو خچر کے۔ اللہ نے حکم دیا، ہڈیاں آئی، دھڑ 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 ملی، گوشت چڑھا، کھال چڑھا، اور گدھا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ایسا ہوا تو حضرت عزیر نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں میرا اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام اپنے گھر گئے، بہت سارا بات تفصیلی واقعہ ہوا پھر بہرحال، تو اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا مولا تو مردے کو زندہ فرمائے گا کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ دریا کے کنارے ایک لاش پڑی تھی، پانی چاہتا تو مچھلیاں گوشت نوچ نوچ کے کھاتی، پانی اترتا تو پرندے آ کر کے گوشت نوچ نوچ کے کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ارے اس کا گوشت ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے پوچھا اے اللہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا دے تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے تمہارا؟ کہا ایمان تو بہت پکا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا 4 پرندوں کو پکڑو۔ انہوں نے 4 پرندوں کو پکڑا، ذبح کیا، پر نکالے، کھال نکالا، گوشت الگ کیا، ہڈی الگ، گوشت کو آپس میں قیمہ کر کے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھو، ثم جعل علی کل جبل، الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دو۔ تھوڑا تھوڑا گوشت جو 4 پرندوں کا آپس میں ملا تھا الگ الگ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا،
بلاؤ ابراہیم انہیں، یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب بتاؤ، لوگ ہمارے یہاں نہیں سمجھ پا رہے، مردے نہیں سنتے بولے، اب بتاؤ یہاں قیمہ ہو گیا، گوشت پھر بھی سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بلانے کا حکم دے رہا ہے، بتاؤ مردوں کو بلوا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، پھر ہڈی ملی، گوشت ملا، اس کا کہتے ہیں کھال آئی، پر چڑھ گئے اور پرندے اڑتے ہوئے چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ جیسے مردے کو یہاں پہ زندہ فرماتا ہے، ویسے کھیتوں میں دیکھو نا، ایک دانہ ڈالو خالی، زمین کے نیچے ایک دانہ جاتا ہے، پھر دھیرے میں درخت نکلتا ہے، پھر اس درخت میں الگ الگ بالیں نکلتی ہیں، ایک دانے میں کم سے کم مان لیجئے 7 بالیاں نکل گئی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، 100 100 100 700۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک دیا تو اللہ بدلے میں 700 عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکمت، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو حکمت کی فوائد کیا ہے، حکمت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد خرچ کا تذکرہ کرتے ہوئے سود کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا سب سے بڑا عذاب، یہ دیکھو سزائیں اللہ نے کتنی رکھی اس کے لیے، سود کے کاروبار کے لیے جو آدمی کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا جو سود کا کاروبار کرے اس پر لعنت، جو سود کی گواہی دے اس پر لعنت، جو سود کی وکالت کرے اس پر لعنت، جو سود کو لکھے وہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب قرآن میں کیا آیا، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ جب آدمی کو شیطان آتا ہے تو اٹھا کے پٹکتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی حال ہوگا۔ ایک دوسرا معاملہ کیا ہوگا، اگر سود کی نصیحت کی جائے نہ مانے تو دوسری سزا یہ کہ اللہ فرماتا ہے ایسا آدمی جہنمی ہے۔ تیسری سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ بھلائیوں کو بڑھاوا دیتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے۔ تو 3 سزائیں ہو گئیں۔ پہلی سزا شیطان جیسے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا نصیحت کی جائے نہ مانے تو جہنمی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم فرماتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ یہ کہ اگر باز آئے تو ٹھیک ہے، نہیں باز آیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لے رہا ہے۔ اور 2 ہی آدمی اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لیتے ہیں، ایک جو ولی کا دشمن بن جائے اور دوسرا وہ جو شریعت کا دشمن بن کے سود کا کاروبار عام کرنا شروع کر دے۔ پھر ایک دماغ میں بات ضرور آتی ہے کہ یار ہم قرضہ دیتے ہیں، پھر ہمارا بینیفٹ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آدمی ہر چیز میں بینیفٹ دیکھتا ہے، ہم نے قرضہ دیا کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر جس کو تم نے قرضہ دیا ہے تو آسانی تک ڈھیل دینا، اور یہ ڈھیل دینا تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی مطلب ہم نے قرضہ دیا تو یہ بہترین صدقہ ہے، اور صدقے کے توسل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا کہ کاروبار کرے تو لکھ لیا کرے، اس کا پورا طریقہ بتایا، لکھ لیا کرے، لکھوائے کسی سے تو لکھنے والا عدل سے لکھے، انصاف سے لکھے، اور ضرورت پڑ جائے تو وہ گواہی دینے بھی آئے، پورا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنانے کا حکم دیا کہ اگر آدمی کہیں پر رہے تو گواہ کس کو بنائے، کیسے گواہ بنائے، اس کے اصول بیان فرمائے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ یہ رکھا شروع میں کہ اب دل میں جو بہت ساری باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، کچھ خیال اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تم چھپا رہے ہو، دل میں باتیں آ رہی ہیں یا تم بتا رہے ہو، اللہ سب کا حساب کرے گا۔ تو صحابہ کرام رونے لگے کہ دل میں دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لے گا تو ہم لوگ کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فکر نہ کرو، نفس میں جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے نفس کو مکلف فرماتا ہے۔
پھر صحابہ کرام نے دعا کی اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے، نسیان کو معاف کر دے، پھر اس معافی کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ اب آگے اور گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔